ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک بہت پیاری دعا ہے، اسے اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا۔ اس منادی سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی شان میں داعیا الی اللہ باذنہ وارد ہوا ہے، یا اس سے قرآن کریم مراد ہے وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب۔ یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین عز و جل نے فرمایا کونوا مع الصادقین، ترجمہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے ہی، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ: اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں، فوت ہونے والی روح سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے گروہ میں موت ملنے کی دعا کرے، تاکہ ان کے صدقے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیضیاب ہو اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں۔ ان کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھیں تو وہ 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبھوڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا،
انہوں نے فرمایا یہ وہاں بھی یہ اژدہا ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس کی خیریت چاہو تو وہی لے جا کر دفن کر دو، وہی لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ ترجمہ: تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ دعا قبول ہونے کے لیے ایک عمل یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں دعا میں 5 بار ربنا آیا ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا کہہ دیا جائے تو قبولیت دعا کی امید ہے۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہی ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے ان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے جہاں وہ پلے بڑے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ ہجرت اور جہاد سے متعلق احادیث۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد کے ثواب کا بیان ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں ہجرت اور جہاد سے متعلق 3 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسی چیز کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے راہ خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا
پھر عرض کی میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کے رہن سہن وغیرہ کے انتظام کرنے کے بارے میں کچھ حکم فرمایا. جب ایک غزوے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا اور اس عرابی کا حصہ نکال کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد کر دیا. وہ عرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے. جب وہ پہرے کی جگہ سے آیا تو صحابہ کرام نے اس کا حصہ اسے دیا. اس نے عرض کی یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. وہ اعرابی اپنے حصے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے یہ تمہارا حصہ نکالا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے مال کے حصول کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کی بلکہ میں نے تو اس لیے آپ کی پیروی کی ہے تاکہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی بات میں مخلص اور سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری فرمائے گا. اس کے بعد لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے پھر دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس عرابی کو اس حال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائے. کہا اسے وہی تیر لگا ہوا تھا جہاں تیر لگنے کا اس نے اشارہ کیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنی بات میں مخلص تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری فرما دی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کے لیے اسے اپنے جبہ مبارکہ میں کفن دیا پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کا جنازہ پڑھایا. اس کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ تھی اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. اے اللہ عز و جل یہ تیرا وہی بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں.